تک حجت خدا پہ آپ سے گفتگو کرتا رہا، تو آج کی اس گفتگو میں حجت خدا سے کربلا اور کربلا سے علی اصغر تک پہنچنا ہے۔ یہیں سے بات شروع کرتا ہوں۔ تیرا بنایا ہوا 5 سال میں ختم ہو جاتا ہے، خدا کا بنایا ہوا سال ختم ہوتے ہیں مگر ختم نہیں ہوتا، عرصہ ختم ہوتا ہے مگر ختم نہیں ہوتا۔ تیرا بنایا ہوا کرسی تعمیر ہوتا ہے، خدا کا بنایا ہوا کائنات تعمیر ہوتا ہے۔ محسوس کر رہا ہو، محسوس کرو، میرے پاس صرف الفاظ ہیں، یا ضرورت پوری توجہ، میرے پاس صرف الفاظ ہیں۔ دیکھو ہم لفظوں میں جینے والے لوگ ہیں، لفظ بولتے ہیں، جسے سمجھ میں آ جائے اس کی زندگی بنتی ہے، جسے سمجھ میں نہ آئے ممکن ہے اسے نیند آ جائے۔ پوری توجہ چلا رہا ہوں۔ تیرا بنایا ہوا کرسی کا امیر ہوتا ہے، خدا کا بنایا ہوا کائنات کا امیر ہوتا ہے۔ تیرا بنایا ہوا پڑوسی کو کھلاتا ہے، خدا کا بنایا ہوا ملک کو بھی روٹیاں دیتا ہے۔ تیرا بنایا ہوا مریضوں کو شفا دیتا ہے، خدا کا بنایا ہوا فرشتوں کو شفا دیتا ہے۔ اس کے بنائے ہوئے سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ تجھ سے تیرا باپ افضل، اس سے اس کا باپ افضل، اس سے اس کا باپ افضل، اس سے اس کا باپ افضل۔ یہاں بچے سے باپ افضل ہے، وہاں کائنات میں علی افضل ہے۔ کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھو نا، ایک ہی علی ہے۔ آسمان میں کھڑا ہو تو شمشاکیل کہا جاتا ہے، زمین میں کھڑا ہو تو حمزائیل کہا جاتا ہے، لو میں کھڑا ہو تو قسوم کہا جاتا ہے، قلم کے پاس ہو تو منصوم کہا جاتا ہے، دائی کے پاس ہو تو اسد کہا جاتا ہے، ماں کے پاس ہو تو حیدر کہا جاتا ہے، مصطفیٰ کے پاس ہو تو وسیع کہا جاتا ہے، اور خدا کے سامنے آئے تو علی کہا جاتا ہے۔ مل کے درود پڑھے محمد وآلہ۔ آپ کو پتہ ہے، میں آپ سے نہ شیعہ بن کے، نہ سنی بن کے، نہ مسلمان بن کے، ایک طالب علم بن کے بات کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے شیعہ لفظ، سنی لفظ، مومن لفظ، غیر مومن لفظ سب بھی تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیں۔ بہت بڑا جملہ بولنے جا رہا ہوں اور بڑی جگہ بڑے ممبر سے۔ آپ کو پتہ ہے علی کو ماننے سے کیا فائدہ ہے؟ علی کو ماننے سے اندھیرے ذہن میں فکر کی روشنی آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے علی کو ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ علی کو ماننے سے دماغ میں اجالا آتا ہے، علی کو ماننے سے بے ذر ابو ذر بن جاتا ہے، علی کو ماننے سے مسلمان سلمان بن جاتا ہے، علی کو ماننے سے رشید گجری بن جاتا ہے، علی کو ماننے سے زبان ہو بھی تو کمال ہوتا ہے اور کٹ بھی جائے تو اور کمال ہوتا ہے۔ اور کمال ہوتا ہے، خدا کی قسم۔ یہ جو علی کی جو چاہت ہے نا، اسے ایز اے ہیومن بینگ بھی محسوس کیا کرو، انسان کی طرح بھی محسوس کیا کرو۔ یہ دیکھو نا، جو رگوں میں خون دوڑتا ہے نا، رگوں میں خون، ڈاکٹر کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کثافتیں کتنی ہیں۔ بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، یہ جو خون ہے نا، تمہارا خون، اسے جب نکالو گے نا، ایک قطرہ، ایک ڈراپ، تو اس سلیٹ پہ ڈالی جائے گی اور اس میں کیمیکل ڈالا جائے گا، تو ڈاکٹر کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ خباثتیں کتنی ہیں، کثافتیں کتنی ہیں۔ فرش عذاب پہ آؤ گے تو سمجھ میں آئے گا طہارتیں کتنی ہیں۔ محسوس کر پا رہے ہو نا؟ محسوس کر پا رہے ہو؟ دیکھو ایک ڈراپ نکلے گا نا اور کیمیکل ملے گا تو پتہ چل جائے گا کہ جانور کا خون ہے کہ انسان کا خون ہے۔ تو یہ بھی پتہ چل جائے کہ جانور میں کس جانور کا خون ہے، حلال جانور کا خون ہے یا حرام جانور۔
ہو سکتا ہے اگلی نہیں ہو. یہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی. بیوقوف علی والا نہیں ہو سکتا اور علی والا بیوقوف نہیں ہو سکتا. یہ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں جمع ہو سکتی. یاد رکھنا میری بات کو. بیوقوف علی والا نہیں ہو سکتا اور علی والا بیوقوف نہیں ہو سکتا. یہ جو فضی لوگ ہوتے ہیں, یہ جو نما والے لوگ ہوتے ہیں, نما کا مطلب سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے مومن اور ایک ہے مومن نما, ایک ہے مولوی اور ایک ہے مولوی نما, ایک ہے مولائی اور ایک ہے مولائی نما. سمجھ رہے ہو؟ سب کچھ کہہ دیا میں نہیں صحیح ٹکڑے میں. اگر سمجھ سے سمجھو گے تو سمجھ نہ آ جائے گا کہ تو شاید کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. ایک ہے مولائی اور ایک ہے مولائی نما, ایک ہے مولوی اور ایک ہے مولوی نما. اس نما نے اسلام کی کمر توڑی ہے. واہ 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 واہ. یہ جو نما ہے نا, بڑی خطرناک چیز ہے, بہت نہایت ہی خطرناک چیز ہے یہ. اس نما نے اسلام کی کمر توڑی ہے. عالم نہیں ہے مگر عالم جیسا ہے, مولوی نہیں ہے مگر مولوی جیسا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ شیعہ نہیں ہے مگر شیعہ جیسا ہے. مسلمان نہیں ہے مگر مسلمان جیسا ہے. انسان نہیں ہے مگر انسان جیسا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب جیسے کوئی آدمی نہ ہو مگر آدمی جیسا ہو تو احتیاط رکھنی ہے نا. آپ کو پتا نہیں کون سی ایکٹنگ شروع کر دے, کیا ایکشن کرے. بھائی آدمی نہیں ہے مگر آدمی جیسا ہے, اب آپ کیا مانیں گے اسے؟ شیعت یہاں ایک ایسا ترازو ہے جو تمہیں بتاتا ہے کہ تمہیں عالم کو ماننا ہے, عالم نما کو نہیں ماننا. کیونکہ کسوٹی انہی کے پاس ہوتی ہے جن کے پاس اوریجنل چیزیں ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ کسوٹی جن کے پاس اوریجنل چیزیں ہوتی ہیں, اوریجنل چیزیں, وہ بتا سکتے ہیں یہ دعویٰ کر رہا ہے ولی ہونے کا. ولی ہونے کی یہ شرطیں ہیں, اس میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی. دیکھنا پڑتا ہے, دیکھ کے پتہ چلتا ہے. فخر ہے, احسان تیرا پروردگار, احسان تیرا کہ تو نے ہمیں انسان بنایا, جانور نہیں بنایا. احسان تیرا پروردگار کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا, اپنے ماننے والوں میں بنایا, اپنے منکرین میں نہیں بنایا. احسان تیرا پروردگار کہ تو نے ہمیں مولائی بنایا, ماویائی نہیں بنایا. اور میری خطابت کی زندگی کا ایک جملہ ہے, ہم شیعہ اثنا عشری جس ملک میں بھی ہوں, بہت بڑا جملہ بولنے جا رہا ہوں, ہم شیعہ اثنا عشری جس ملک میں بھی ہوں, نہ مالک کے غدار ہوتے ہیں, نہ ملک کے غدار ہوتے ہیں, نہ مولا کے غدار ہوتے ہیں. میں نے پوری ہسٹری جمع کر دیا آپ کے سامنے. مل جل کے ایک بار درود پڑھے محمد وآل. ہمارے لیے مالک بھی بڑا ہے اور ہمارے لیے مولا بھی بڑا ہے. تو آپ مولا کے قریب اگر جاتے ہیں تو سب سے بڑی چیز آپ کو کیا ملتی ہے؟ فکر ملتی ہے. فکر تھوڑا سا علماء کرام سے تشریف لائے کیسا لگتا ہے, تھوڑا سا اگر میرے ساتھ کہیں گے آپ محسوس کر پائیں گے. آپ نے بہت اچھا کلام لکھا, کہاں سے آیا؟ قلم سے نہیں, آپ اردو جانتے ہیں اس لیے نہیں, فکر تھی. فکر میں ایک مثال دوں, مثال دیتا ہوں. محرم کی نئی تاریخوں میں یہ نئی نئی دھن, یہ نئے نئے کلام, یہ نئے نئے چہرے, یہ نئے نئے نوحے, یہ نئی نئی تقریریں, یہ نئے نئے نکتے, یہ نئی نئی باتیں, یہ نئی نئی مثالیں, اہم نکات, یہ سب چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ فکر کہاں سے آتی ہیں؟ کہیں سے سپلائی آ رہی ہے تبھی تو. نہیں ایسے نہیں سمجھو گے, اسے پلٹ کے سمجھا. جاؤ کسی بھی ادارے میں چلے جاؤ, ذلیل سے لے کے ذلیل تک, ان کا جو بھی ریلیجس مہینہ ہے اس مہینے کی بنیاد اور شروعات میں جا کے ان کے سارے مقرروں کی, مورخوں کی, مبلغوں کی, باعثین کی باتوں کو سن لو, وہی پرانی بات ہوگی, ان میں کچھ نیا پن نہیں ہوگا. ڈھونڈنا بھی مت, ملے گا بھی نہیں. اس لیے کہ تمہیں نئی سوچ وہی ملتی ہے جہاں وارث موجود ہو. بہت بڑا جملہ میں نے بولا تھا خدا کی قسم, جہاں وارث موجود ہو تو اس کے
و کرم سے تمہارے ذہن کھلتے ہیں، ایک بات کے بعد دوسری بات، ایک خیال کے بعد دوسرا خیال، ایک نقطے کے بعد دوسرا نقطہ. یہ عالم اور مولوی نہیں بولتا ممبر پہ، یہ اس کی عطا ہوتی ہے. میں تو درود پڑھے محمد وآل محمد. اگر ایز اے ہیومن بینگ بھی اگر آپ انسان کی حیثیت سے بھی علی کے دروازے پہ آئیں گے تو کیا چیز ملے گی آپ کو؟ آپ کو جو سب سے بڑی چیز ملے گی اس کا نام فکر ہے. صاحب فکر بن جائیں گے، سوچ آ جائے گی آپ میں. سوچ جب آئے گی تو سوچ کیا کرواتی ہے؟ سوچ آپ میں طلب پیدا کرواتی ہے. طلب، سوچ آپ میں طلب لے کے آتی ہے. محسوس کر پا رہے ہیں؟ سوچ آئے. اگر سوچ میں بھی ایک قید ہے، خدا کی قسم یہ اب یہ سارے جو ہمارے مولا کے چاہنے والے مولے بیٹھے ہیں ان کے لیے جملہ، سوچ میں بھی قید ہے. ماں بھی پاک ہو اور باپ بھی پاک ہو. بہت بڑا جملہ بولنے جا رہا ہوں خدا کی قسم. سوچ میں بھی قید ہے، ماں بھی پاک ہو اور باپ بھی پاک ہو تو سوچ مختار بنا دیتی ہے. اگلے جملہ نہیں بولوں گا، اگلے جملہ آپ کو کچھ سمجھنا ہوگا. سوچ میں ماں کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، باپ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے تو سوچ مختار بنا دے گی. وہ کسی کے گھر مختار مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ چند لوگوں کو مختار کیوں سمجھ میں نہیں آتا، مگر مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ مختار سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ مختار سمجھ میں آنے کے لیے ذہن کو کربلا کی دہلیز پہ غلام بننا پڑتا ہے. ذہن کربلا کی دہلیز پہ بیٹھا ہو تو مختار سمجھ میں آتا ہے. اب جملہ سننا تو کہنے جا رہا ہوں. ہر شیعہ میں ایک مختار ہوتا ہے. ذہن میں آ رہا ہے میں نے کیا کہا؟ ہر شیعہ میں ایک مختار ہوتا ہے. ہر شیعہ میں ایک مختار ہوتا ہے. بس ابن زیاد کے سامنے آنے کی دیر ہوتی ہے، اس کا مختار باہر آ جاتا ہے. ڈر کے نعرے نہ لگایا کرو، کھل کے نعرے لگایا کرو. یہ ابن زیاد کا شام نہیں ہے، یہ سلمان کا ایران ہے. یہاں کی صبح بھی علی سے شروع ہوتی ہے اور شام بھی علی کے ساتھ. مل جل کے درود پڑھے محمد وآل. میرے عزیزان، فکر آتی ہے، فکر طلب پیدا کرتی ہے. طلب بات کو تلاش میں ڈال دیتی ہے. فکر آئی، طلب آئی، طلب آئی، طلب نے تلاش میں ڈال دیا. اب تلاش میں گھوم رہے. اچھا میں ان جوانوں سے، ان بچوں سے، ٹھیک ہے، میں بہت ہائی فائی مثال نہیں دے رہا ہوں یا کوئی مذہبی یا کوئی دینی یا کوئی سماجی مثال نہیں دے رہا ہوں، ایک عام مثال دے رہا ہوں، چھوٹی سی مثال. آپ میں سے بہت سے سگریٹ پیتے ہوں گے، کسی گاؤں میں جاتے ہوں گے، کھانا کھایا آپ نے، اچانک میں آپ کو خیال آیا کہ میرے پاس جو ڈبی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اس میں سگریٹ نہیں ہے. تو پھر اب فکر نے طلب پیدا کی اور یہ طلب کہاں تک لے کے گئی آپ کو؟ تلاش میں. 2 کلومیٹر دور چلے گئے پانی مجلس کے لڑکے کو لے کے بھائی کیا کریں، سگریٹ کی عادت ہے، سگریٹ پینی چاہیے، یہ سگریٹ لینی چاہیے. بہت عام مثال دے رہا ہوں، کوئی اور بھی مثال دے سکتا تھا، مگر یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ شاید یہ مثال ہمیں فکریہ بھی بن جائے کہ بندے خدا جب تو سگریٹ کے لیے تلاش میں نکل سکتا ہے جو تجھے جلاتی ہے، تو پھر اس شے کے لیے تلاش میں کیوں نہیں نکل سکتا جو تجھے بچاتی بھی ہے اور بناتی بھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کیا کرتے ہیں آپ؟ تلاش میں نکل گئے. جب آپ تلاش میں نکل جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کی تلاش میں جا رہے ہیں. اس کی تلاش میں جسے خود بھی آپ کی تلاش ہے، یا اس کی تلاش میں جو آپ سے چھپ رہا ہے.
ٹھیک ہے؟ تو آپ جب تلاش میں نکلتے ہیں تو اللہ نے آپ کے اندر ایک آٹومیٹک سرچ انجن فٹ کیا ہوا ہے. جیسے کہ وہ آن ہوتا ہے سب سے پہلے بندہ وحدت کی تلاش کرتا ہے. واہ واہ واہ. خدا کی قسم جو لوگ بھی خدا کے سفر کے لیے نکلتے ہیں انہیں محبت بھی ملتے ہیں اور علی بھی ملتے ہیں. خدا کی قسم شرط یہ ہے کہ اس کا سفر ہونا چاہیے. وہ نکل گیا ہے, اسے پہنچنا ہے منزل پر, اسے رسول بھی ملیں گے. رسول ملے تو کیسے ممکن ہے کہ علی نہ ملے؟ جب کہ گھر میں جانا ہو, شہر میں جانا ہو تو دروازہ چھوڑ کے دوڑ جا سکتے ہیں. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, دروازہ ملے گا ہی ملے گا. شہر میں جا رہے ہیں تو شہر ایک بار مگر دروازہ 2 بار, جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی. خدا کی قسم ہماری جانیں قربان ہو جائیں, ہم سب کی جانیں قربان ہو جائیں اس ایک ذات پر جسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. کیا زندگی کو اور دنیا میں زندگی کو جینے کا سلیقہ دیا, کیا اصول بتائے ہیں. تمہیں رہنا بھی ہے اور نہیں بھی رہنا, نہیں رہ کے رہنا ہے, رہ کے نہیں رہنا ہے. پوری مجلس ہے یہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں, یہ پوری مجلس ہے چند جملے. نہیں رہنا ہے, نہیں رہ کے رہنا ہے, رہ کے نہیں رہنا ہے. گزرگاہ سے جیسے گزر ہوتا ہے, دنیا کو ترک نہیں کرنا ہے, دنیا میں رہنا ہے مگر ایسے جیسے رہ رہے ہیں, رہنے کے لیے نہیں رہنا ہے. محسوس کر پا رہے ہیں جیسے ہمارے یہاں علماء ائمہ سے روایت بیان کر کے مثال پیش کرتے ہیں. آپ دوسری رکعت میں جماعت میں شامل ہوئے, ٹھیک ہے, محسوس کر لینا پسند ہوتا کہ یہی سے 1-2 باتیں اور اپنے مسائل. آپ دوسری رکعت میں جماعت میں شریک ہوئے, کیا کرتے ہیں آپ؟ اپنے عالم کے ساتھ رکوع میں گئے, سجدے میں گئے. اس کے لیے تشہد تھا, آپ کے لیے تشہد نہیں تھا, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایسے بیٹھتے ہیں کہ اٹھے بھی نہیں اور بیٹھے بھی نہیں. ہوا نہیں کیا آپ نے؟ میں نے بہت بڑا جملہ آپ کے سامنے اس وقت کہا, لیکن آپ کیا کرتے ہیں تب؟ آپ اٹھے بھی نہیں اور بیٹھے بھی نہیں. کوئی کہہ دے کہ بیٹھا نہیں ہے اور کوئی کہہ دے کہ اٹھ گیا ہے, یہ نہیں کہہ سکتے. یہ آپ کو سکھایا کیوں جاتا ہے؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے دنیا میں رہے بھی, دنیا میں رہے بھی اور دنیا میں رہے بھی نہیں. واہ واہ واہ. دنیا میں رہے بھی اور دنیا میں رہے بھی نہیں. ایسے رہے کہ نہیں رہے, ایسے رہے کہ نہیں رہے. یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ کب ہو سکتا ہے جب آپ اپنے گھر کے اجالے نہ دیکھیں, دوسرے گھر کا اندھیرا دیکھیں. واہ واہ واہ. یہ کب ہو سکتا ہے جب آپ اپنے گھر کا اجالا نہ دیکھیں, دوسرے کے گھر کا اندھیرا دیکھیں. یہ کب ہو سکتا ہے جب آپ اپنے گھر کی روٹی نہ دیکھیں, دوسرے کے گھر کی بھوک دیکھیں. یہ کب ہو سکتا ہے جب آپ اپنے گھر کی صحت نہ دیکھیں, دوسرے کے گھر کی بیماری دیکھیں. یہ کب ہو سکتا ہے جب آپ اپنے گھر کے بچے نہ دیکھیں, دوسروں کا یتیم دیکھیں. یہ کب ہو سکتا؟ وہ یہی درس کربلا, یہی درس کر. خدا کی قسم سکینہ اپنی پیاس کے لیے نہیں تڑپ رہی, 64 بچوں کی پیاس کے لیے تڑپ رہی ہے. خدا کی قسم سکینہ اپنے لیے پانی نہیں مانگ رہی, اپنے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہی ہے. خدا کی قسم شام غریبہ میں ہر سال مسائل سنتے ہو کہ بوبی اماں مجھ سے چھوٹا تو میرا بھیا علی اصغر ہے. یہ جو دوسرے کے لیے, یہ جو خود کی ذات سے الگ ہٹ کے میرے بھائی کے لیے, میرے بہن کے لیے, میرے لوگوں کے لیے, میرے اپنوں کے لیے, یہ جو اصول ہے نا, یہ کربلائی اصول ہے. آپ میں سے بہت لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کربلا کے بارے میں آپ بتائیے. کربلا کا پہلا مقصد تمہارا آنسو ہے. خدا کی قسم تمہاری ذہن سے نہ نکل جائے کہ آنسو سے ہٹ کے بھی کربلا کچھ ہے. پہلا قدم آنسو ہے. پہلا جو رو نہیں سکتا کربلا پہ وہ چل نہیں سکتا. جو کربلا پہ رو نہیں سکتا. یہ مجلس میں مولوی کا امتحان نہیں ہے کہ اس نے مسائل کیسے پڑھے, یہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ کیسے بلند کے روئے. یہ اس وقت کی دنیا کی ذمہ دار سوئی ہوئی ہیں,
हाँ, इनके सामने आप कैसे रोए? आप कल के शहर के सामने नहीं रो रहे, आप इस टीवी के सामने नहीं रो रहे, आप इस मस्जिद आज़म के इस हल्के में अपनी मासूमा को सामने देख के रो रहे हैं कि बीबी आपके जज का भरोसा कबूल फरमाइए, बीबी करबला वालों का भरोसा कबूल फरमाइए। तो मुझसे कहा जाता है और पूछा जाता है, मेरे बहुत सारे जवाब कहते हैं कि सबसे बड़ा मैसेज करबला का क्या है? रो, रुलाओ, रोने वाली की सूरत बनाओ। ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? आपके चचा और आपके मामू ने नहीं कहा है, आपके खालू और आपके दादा ने नहीं कहा है, ये इमाम जाफर सादिक ने कहा। करबला को मकसद के नाम पर गम से अलग मत करो, इस गम में डूबो, खुद ब खुद मकसद पे जीना आ जाएगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आप जब क्रिया करते हैं तो क्या होता है कि बहुत देर क्रिया करने के बाद आप में एक ताकत आती है, आप में एक एनर्जी पैदा होती है, आप में एक एहसास आता है, आप में एक अहद आता है, आप में एक कुछ कर गुजरने का हौसला आता है। ये क्रिया करने के बाद आता है, गिरिए के पहले नहीं आता। आपको रोना होगा। आप मुझ पे नहीं रो रहे, आप अपने आप पे नहीं रो रहे, आप उस गरीब पे रो रहे हैं जिस पे हर इमाम रोया, हर नबी रोया, हर रसूल रोया, जमीन रोया, आसमान रोया। यकीन जानो, दिमाग ना लगाना यहाँ पे। पहली चीज है क्रिया, खूब क्रिया करना। ये जो कहते हो मैंने ये मांगा मौला से कबूल नहीं हुआ, मैंने वो मांगा मौला से कबूल नहीं हुआ, मैंने इतनी दुआ की, मैं करबला चला गया, मैं खुद चला गया, दमिश्क चला गया। मैं उन भाइयों से इतना कहना चाहूंगा, घर में मौजूद छोटी सी शीशी उठा के देखना, तुमने हुसैन को आंसू कितने दिए हैं जो तुम्हें हुसैन से जिंदगी इतनी बड़ी चाहिए। कम से कम शहीद तो हो, कहो तो सही मौला, वो जो दर्द था। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने इस बात पर रिसर्च किया है कि दुनिया के सारे गम खत्म होते हैं, ये सिर्फ करबला है, हर साल ताजा होता है, हर साल। एक बेटा अपने बाप को 10 साल तक नहीं हो सकता, बाप बेटे को 10 साल तक नहीं हो सकता, ये सिर्फ करबला है। जब जब अली मसाइल पढ़े जाते हैं तो जब कासिम के मसाइल पढ़े जाते हैं बेचैन। मैं पढ़ूं, मेरे बाद कोई दूसरा खतीब आ जाए, उसके बाद भी कोई दूसरा खतीब हो जाए, 5 घंटे आपको बैठे हो जाए, उसके बाद 7 साल का एक बच्चा का, यकीन जानो वो 7 साल का बच्चा भी एक ऐसी रिवायत पढ़ सकता है आपके सामने कि आप तड़प के हुए, तड़प के। ये आंसू कहाँ से आते हैं भाई? इसलिए कि इस गम को आपने ताज़ा नहीं रखा है, खुदा ने इस गम को ताज़ा रखा है। तो इसकी ताजगी के खिलाफ कोई अमल ना करे, क्योंकि वो खुदा की हिकमत के खिलाफ अमल होगा। हाँ, जो सराहें बुलंद हो जाएं, गिरिया बुलंद हो जाए, लोग रोने लगे, उनसे जरूर कहो कि याद रखना हुसैन दुनिया से गए मगर हालत सजदा में गए। हुसैन ने जाते जाते सजदा ना छोड़ा, तुम जीते जीते सजदा मत छोड़ो। जो भी बातें करना है ना रोने के बाद, जब वो रो ले, क्योंकि कोई अगर हुसैन को आंसू के 2 कतरे नहीं दे सकता, वो जिंदगी के 2 कदम भी नहीं दे सकता है। याद रखना, एक असली बात होती है और एक फर्जी बात होती है। फर्जी माकूलात और मनकूलात में मत जाना। असली बात याद रखना कि सैयदा आती हैं और सैयदा रुमाल लेके आती है। असली बात याद रखना कि तुम्हारा मौला मजलिस में मौजूद होता है। असली बात याद रखना कि 3 बेटियां मजलिस में जरूर होती हैं। किसी कोने में नबी की बेटी, किसी कोने में अली की बेटी और किसी कोने में हुसैन की बेटी। अभी आवाज बुलंद नहीं हो पाई जैसे बुलंद होना चाहिए। मैं तुम्हें रिवायतें सुनाता हूँ, आज़ाद करता हूँ आज आपको कि आप सुनते चले जाना। न रोना हो मत रोना, इसका जवाब मुझे नहीं देना आपको, इसका जवाब सकीना को देना। कहीं ऐसा न हो कि मेरी शहजादी ये कहे आपसे कि तुझे मुझ पर रोने के लिए या मेरे और जख्मों की जरूरत थी, मैंने पढ़ दिया तुम्हें। ऐसा न हो तुम्हारा मौला सैयद सज्जाद तुमसे ये फला क्या मुझ पर ही क्या करने के लिए तुझे और रिवायतों की जरूरत थी, तो मुझ पे जितनी रिवायतें हैं ना काफी हैं। वो भी हमारी किताबों को जला दिया गया, हमारी लाइब्रेरियों को जला दिया गया, हमारे खतीबों को मार दिया गया, हमारे उलमाओं को खत्म कर दिया गया। पूछे उलमा से, इसी शाह के जमाने में न जाने कितने उलमा को इस नमक वाली जो दरियाचा है उसमें डाल दिया गया, खत्म किया गया। तब इतना बाकी बचा है
کیونکہ حسین کا خدا چاہتا ہے ساری کائنات حسین کا خدا چاہتا ہے سب حسین کے علی اکبر کا ماتا ہے حسین کا خدا چاہتا ہے سب حسین کے علی اکبر جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم شہید الشہداء اس منظر کو یاد کرو یہ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں آپ کو پتا ہے نا جب بہن کو معلوم ہو کہ میرا بھائی مجھے لینے آ رہا ہے جب بہن کو پتا چل جائے کہ میرا بھائی مجھے لینے آ رہا ہے تو وہ صبح کا سارا کام ختم کر دیتی ہے سارے دن کا کام گھر کا سارے دن کا کام کر کے بیٹھ جاتی ہے کہ میرا بھائی لینے آنے والا حسین کو دیکھو تو کسی پکار رہے ہیں اپنے بھائیوں کو پکارا اپنے بھتیجے کو پکارا اپنے بھانجوں کو پکارا اور سب کو لے کے چلے آئے کس کے پاس آئے زینب کے گھر آ گئے عبداللہ سے کہتے ہیں مجھے زینب کو لے کے جانا ہے پتہ ہے کیا کہا علامہ حسن حسینی کو نقل کرتا ہوں فرماتے ہیں عبداللہ نے حسین سے کہا میرے مولا تو امام وقت ہے زینب کو ضرور لے جا میری بس یہ خواہش ہے میرے زینب کو وہ لے جائے جو زینب کو واپس لائے زینب کو وہ لے جائے جو زینب کو واپس لائے حسین دھیرے سے باہر نکلے عباس پیچھے پیچھے علی اکبر پیچھے پیچھے قاسم پیچھے پیچھے باہر نکل کے فرماتے لال سجاد جا اپنی پھوپھی کو لے آ صدائے کریا بلند ہو گئی آپ کی ایسے رویا کرو کہ باہر سے نکلنے والے کو تمہارا کوئی دنیا سے چلا گیا یہ یقین ہو جائے جیسے تم یتیم ہو گئے علماء سے معذرت کے ساتھ میرے سارے جملے ان زباروں کے لیے ہمارے خوجا برادر کے لیے جن کے جوان یہاں بیٹھے ہیں بچے بیٹھے ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا یہ انداز خطاب صرف ان کے لیے بڑی معذرت میرے بزرگ میرے دوست میرے ساتھی علماء بیٹھے ہیں یاد رکھو یہ تم حسین پہ نہیں رو رہے یہ تمہاری ماں کی دعا ہے یہ تمہاری ماں کی منت ہے میرا لال میں نے مجھے حسین سے لیا ہے جب محرم کا مہینہ دنیا بھول جا مگر حسین کو نہ بھول چلو میں تمہیں ایک منظر یاد دلاتا ہوں مصائب یہیں سے شروع کرتا ہوں وہ لوگ اپنی نانی ام سلمہ کو سلام کر کے فرماتے نانی خدا حافظ سوال کرتی لال کہاں جا رہے عراق جا رہا ہوں عراق کا سنتے ہی لیٹ سلمہ اٹھ کے بیٹھ گئی میرے لال دل گھبرا رہا ہے بہت کم لفظوں میں بیان کر رہا ہوں نانی وہ شیشی یاد ہے جو نانا نے آپ کو ہاں میرے لال وہ شیشی یاد ہے نانی کیا کربلا دیکھنا چاہو گی میرے لال تو امام وقت ہے حسین نے اشارہ کیا زمین کربلا بلند ہو گئی فرمایا نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میں اپنے عباس کے بازو اٹھاؤں گا جزاکم اللہ بس ایسے ہی گریا کرتے رہو اے معصوم ماں بھائی تھی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے اے معصوم آپ سے زیادہ بھائی کی محبت کو کون بتا سکتا ہے اے معصوم ہماری ان چند آنسوؤں کو بارائے زہرا میں شرف قبولیت میں ملے معصوم مقدر کرو ہم ایسے روئیں جیسے رونے کا حق ہے ایسے روئیں کہ ہماری گریہ سے فاطمہ زہرا خوش ہو جائیں جزاکم اللہ نانی یہ وہ مقام ہے یہ نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرا علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے گا نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میں چھوٹی سی قبر بناؤں گا اپنے علی اصغر کو دفن کر دوں گا نانی یہ وہ مقام ہے جہاں تیرا حسین غریب ہو جائے گا اللہ میں رشید قرابی مرحوم کو نقل کر رہا ہوں حسین زمین کربلا پہ بیٹھ گئے امامہ اتارا آسمان دیکھ کے کہا واہ غربتا میرے اللہ میں غریب ہو گیا جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے
دنوں کے بعد علی اکبر نے خواب دیکھا، اپنے بابا سے کہا بابا میں نے خواب دیکھا ہے۔ بیٹا کیا خواب دیکھا؟ بابا میں نے دیکھا ہے تیرا بایاں ہاتھ کٹ گیا۔ بیٹا صحیح دیکھا ہے، بیٹا میرا عباس مارا جائے گا۔ فرمانے لگا بابا میں نے دیکھا تیرا دائنا بازو کٹ گیا۔ چھوٹے سے اکبر کی کلائی تھام کے کھینچ کے کہا میرے لال دھیرے بول، تیری ماں سن رہی ہے، بیٹا تو مارا جائے گا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ وہ لوگ حسین کربلا گئے، وہ لوگ خیمے لگا دیے گئے، وہ لوگ خیموں میں جتنا پانی تھا وہ ختم ہو گیا۔ تاریخ آپ کو پتا ہے، یہ غلط ہوگا کہ تم یہ کہو کہ حسین بس 3 دن کے پیاسے ہیں۔ میں نے علماء کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے حسین اپنے حصے کا پانی بھی بچوں کو پلا دیا کرتے تھے۔ جزاکم اللہ، کتنی پیاس تھی حسین کو، کتنی پیاس تھی حسین کو، میں الفاظ میں نہیں بتا سکتا، میرے پاس جملے نہیں ہیں، مگر آج اس شیرخوار کا مسائب پڑھنا ہے، اس ششماہے کا مسائب پڑھنا ہے جسے علی اصغر کہتے ہیں، جسے علی اصغر کہتے ہیں۔ میں کن الفاظ میں بیان کروں؟ چلو تمہیں میں مدینے لے کے چل رہا ہوں۔ سید سجاد بیٹھے ہیں، سید سجاد سے کہتا ہے مولا یہ بتا تیرے بابا پہ سخت ترین منزل کون سی تھی؟ سجاد اسے دیکھتے وہ کہتا ہے کیا تیرے بابا پہ سخت ترین منزل یہ تھی کہ عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے؟ کیا تیرے بابا پہ سخت ترین منزل مولا یہ تھی کہ قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے جمع کیے؟ کیا تیرے بابا کے لیے سخت ترین منزل یہ تھی کہ علی اکبر کے سینے سے بچی کا پھر نکالا؟ سجاد خاموش رہے، پھر فرمانے لگے میرے بابا کے لیے سخت ترین منزل تھی علی اصغر کو گود میں لے کے کھڑا رہنا۔ وہ پلٹ کے کہتا ہے مولا وہ کیسے؟ بس اسے سن لینا، مجلس ختم ہو گئی۔ پلٹ کے کہتے ہیں تو نے انصاف نہیں کیا، میرے بابا کے لیے سخت ترین منزل تھی علی اصغر کو گود میں لے کے کھڑا رہنا۔ یہ سچ ہے کہ میرے چچا کے بازو کٹے، یہ سچ ہے کہ میرے بھائی کے سینے پہ برچھی کا پھر لگا، یہ سچ ہے کہ میرے قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے ہوئے، بازو کٹے تو صحیح مگر حسین کے سامنے نہیں، لاشوں کے ٹکڑے ہوئے مگر حسین کے سامنے نہیں، برچھی کا پھر لگا مگر حسین کے سامنے نہیں۔ ذرا انصاف تو کر، میرا بابا تیر چلتے بھی دیکھ رہا تھا، لگنے بھی دیکھ رہا تھا۔ خدا تمہیں کوئی کم نہ کرے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بچن روایت مسائل کی سنو، مجلس تمام ہے، ماتم کر لینا انشاءاللہ۔ رات 11 بجے کے بعد سے 1 بجے تک یہاں ماتم ہوگا، جسے پرسہ دینا ہو پرسہ دے لینا، رباح کو پرسہ دینا ہے، فروا کو پرسہ دینا ہے، لیلا کو پرسہ دینا ہے۔ کل کا دن ختم ہو جائے گا، پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے کون باقی ہوگا کون باقی نہیں ہوگا۔ اے بی بی اگر کوئی کمی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ سید سجاد فرماتے ہیں دیکھ شریعت کا اصول ہے، جب کوئی آخری ہچکلے اسے تو گھوٹ پانی ضرور ہے۔ کربلا میں سارے شہیدوں نے جس نے میرے بابا کے سامنے دم توڑا، میرے بابا کے پاس پلانے کے لیے پانی تھا، حسین گردن موڑتے تھے، حسین گردن گھماتے تھے، حسین چہرہ ہٹاتے تھے، مگر جیسے ہی علی اصغر کو تیر لگا، جیسے ہی میرے بابا نے گردن موڑنا چاہیے، میرے ششمائے نے ہاتھوں کو بڑھایا بابا گردن نہ موڑ، بابا میرا سلام دے دے، بابا ماں سے کہنا میں نے ہنس کے تیر ہے۔ آخری روایت سن لو، وہ لوگ ماں نے بچے کو تیار کیا، وہ لوگ ماں نے بچے کو تیار کیا، وہ لوگ حسین سے علی اصغر کو لے کے نکلے کہ دیکھنے والوں نے کہا ایسا لگتا
عجیب بات ہے، اگر سمجھ سکو تو سمجھ لینا۔ اپنے بیٹے کو دیکھا، دیکھ کے فرماتے ہیں تو بھی حجت خدا کا فرزند ہے، مجھے نہیں معلوم برداشت کر پاؤ گے نہیں کر پاؤ گے۔ میں نے فرانس کے ایک اسٹوڈنٹ کو تاریخ لکھنے والے کو پڑھا، وہ لکھتا ہے کربلا کی زمین اتنی گرم تھی کہ اگر گندم یا کوئی دوسری کھانے کی چیز ڈالی جاتی تو تھوڑی دیر میں بھن جاتی۔ مجھے نہیں معلوم ایسی گرم زمین پر حسین نے اپنے بچے کو بھیج رکھا، مجھے نہیں معلوم تم سب سال اولاد ہو۔ اپنے علی اصغر کی حالت دیکھی، حسین نے جلدی سے اپنے بچے کو اٹھایا، ادھر ظالم نے نشانہ لینا شروع کیا، 3 بھار کا تیر تھا، حسین کے بچے علی اصغر کے گردن پر تیر سیدھا نہیں لگا، اگر سمجھنا ہو تو یوں سمجھو تیر یہاں نہیں لگا، علماء فرماتے من الاذن الی الاذن، تیر کا پہلا حصہ کان کے اس حصے سے اس حصے میں، دوسرا حصہ گردن کے اس حصے سے اس حصے میں، تیسرا حصہ پسلی کے اس حصے سے اس حصے میں۔ اب جو حسین نے تیر پکڑا تو اصغر تیر کے ساتھ ساتھ بلند ہو گیا۔ جزاکم اللہ۔ بس آخری جملہ مسائل کا مجلس تمام ہے، آخری جملہ مسائل کا مجلس تمام ہے۔ اپنے بیٹے کو حسین نے روز عاشورہ علماء پڑھتے ہیں، انکار آسمان کو راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، نماز رسول نے چلو میں خون لیا، چہرے پہ ملا قبلے کی طرف پڑے۔ مجھے نہیں معلوم آگے کیا ہوا، مگر میں نے علماء سے سنا ہے، میں نے پڑھا ہے، ایک بیٹی نے اپنے بابا کی ابا پکڑ کے کہا بابا اصغر کو پانی پلا دے گا۔ حسین نے کوئی جواب نہیں دیا، بیٹھ کے فرمایا کاٹلی تجھے کیسے پتا چلا میں علی اصغر کو پانی پلا لایا؟ بابا کیونکہ جب پیاسے کو پانی مل جاتا ہے وہ چین کی نیند سو جاتا ہے۔ حسین نے کچھ نہیں کہا، حسین اس طرح پڑے گا، نواب اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ماں کے سامنے اس کے کیسے رکھا، اپنا آبا اٹھایا، بس ایک ماں کے دلا کرتے ہیں جیسے بچے بھی جوا کیے جاتے ہیں۔ آئے ربا، میں کیا بتاؤں، جب کسی ماں کے سامنے اس کا بچہ چلا جاتا ہے تو گھر کی بڑی عورتیں بچوں کی نشانیاں ماں کے سامنے سے ہٹا دیتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو نشانیاں دیکھ کے بچہ یاد آ جائے۔ ہائے ربا، اونٹ پہ سوار ہوئی تو سامنے علی اصغر کا سر ہو گیا، الٹ دیکھے تو حسین، ادھر دیکھے تو علی اصغر، اے بیوی ربا کیسے راستے سے گزری ہوگی، آئے کربلا۔ Oh